جی زوردار تالیاں خدا کی بات کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں مائک خداوند کی خادمہ کے ہینڈ اوور کروں گا. جیسے کہ خدا کا پاک روح تحریک دیتا ہے وہ ہمارے ساتھ کلام کی عمیق سچائیاں کو بیان کریں گی. آپ سب کیسے ہیں؟ بہت آواز کم ہے، لگتا ہے کچھ بیمار ہے. آپ سب کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں، آپ سب ٹھیک ہیں؟ یس. خداوند آپ کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. اوکے، آپ مجھے یہ بتائیں، چرچ آنے سے پہلے رات کو کس نے خدا سے دعا کی کہ خداوند صبح میں جب تیرے گھر جاؤں میری روح کی غذا اپنی مرضی سے عطا کرنا، کہ وہ کلام خداوند شیئر کرنا جو میری ضرورت ہے؟ کس نے کہا؟ بہت زیادہ تر تو یہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس وقت کپڑے کون سے پہننے ہے نا، ایسے ہی نا، ڈونٹ وری. لیکن ابھی ہم خداوند ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے لوگوں کو سکھانے کی تگدوں میں لگے رہتے ہیں، اور جب وہ کلام نازل کرتا ہے لوگ شفا پاتے ہیں، لوگ برکت پاتے ہیں. ہم تیار ہوں یا نہ ہوں، خداوند ہمیں تیار کر لیتا ہے. خداوند ہمیں تیار کر لیتا ہے. اوکے، پریز دی لارڈ. آئے ہم یوحنا لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے دیکھیں. جن کے پاس بائبل ہے پلیز اس کو کھولیں. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 10واں باب 19ویں آیت. ہاللیلویا. آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ پیچھے تک آواز آ رہی ہے؟ اوکے. لوکا کی انجیل 10واں باب اس کی 19ویں آیت میں آپ کے سامنے یوں تلاوت کروں گی. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. تم بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر ہم سب برکت پائیں. کیا لکھا ہے کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ ہم سانپوں کو بچھوؤں کو کچلیں گے، بڑے بڑے معجزے کریں گے، بلکہ اس بات سے بھی خوش ہو کہ ہمارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. کس کس کے نام آسمان پہ لکھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ایمان کی بیس ہم خداوند کے خادم عظیم سرما جو ایمان کا سرما ہے ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ ایمان کی بیس پہ اس نے سرفرازی اختیار کی، اور آج وہ ایمانداروں کا باغ کہلاتا ہے. یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ قوت اور اختیار کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور آج میرا جو عنوان ہے وہ ہے ایماندار کا اختیار. ایماندار کا آواز نہیں آ رہی پلیز. جب ہم اپنے کان سننے والے رکھیں گے کلام کی سمجھ آئے گی، اور جب کلام کی سمجھ آ جاتی ہے تو برکت مل جاتی ہے، تو برکت مل جاتی ہے. خداوند نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے سے قوت دے دی ہے. پہلے سے کیا دی ہے؟ قوت. کیسے؟ اس نے کہا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچل ڈالو اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب آؤ. تو خداوند نے ہمیں قوت دی ہے. ایمان رکھے کہ اس کے پاس اختیار ہے. آپ سب کے پاس اختیار ہے، کیونکہ جو خداوند کہتے ہیں اس سے ہرگز دستبردار نہیں ہوتے. کیونکہ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں کہ جھوٹ بولوں، نہ آدم ذات ہوں کہ اپنا ارادہ بدلوں. اس لیے خداوند نے ہمیں قوت دے دی. میں اکثر اگزامپل دیتی ہوں باخرو سے ریلیٹڈ، قوت سے ریلیٹڈ، کہ جیسے کوئی فون لیا جاتا ہے، جب تک اس کے اندر سم آن نہیں کی جاتی
فون کام نہیں کرتا. ایسے ہے. اسی طرح ہمارے اندر قوت ہے, ہمارے اندر اختیار ہے, جو یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے. خداوند یسوع نے کہا کہ تم کو قوت اور اختیار دیا گیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. جب ہم اپنے اندر ایمان کی چپ لگا کے کہیں گے ہاں خداوند میرا ایمان ہے کہ تو نے مجھے قوت دی ہے, تو نے مجھے اختیار دیا ہے. اس کی ایگزامپل جو ہے ہم خداوند کے انبیاء کرام میں سے دیکھتے ہیں. ایلیا کی لائف کو دیکھتے ہیں. ایک نبی تھا لیکن خداوند نے اس کے اندر قوت, وہ اختیار رکھا ہوا تھا کہ وہ بڑے بڑے کام کرتے. دریا یردن کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایسا پاورفل انسان تھا, پوری وفاداری کے ساتھ خداوند کا کام کرا تھا. تو ایلیا نے پھر کہا, ایلیا کے شاگرد الیشا نے کہا کہ اے مالک جب تم مجھ سے جدا ہو تو مجھے تیری روح کا دگنا چاہیے. تیری روح کا دگنا مطلب وہ قوت, وہ اختیار جو تو اپنی خدمت سے ریلیٹڈ استعمال کر رہا تھا, اور جو خدا کا روح تجھ میں ٹھہرا ہوا تھا, اسی قوت اور اسی اختیار کے ساتھ جو تو کام کر رہا تھا, میں ویسا ہی شاگرد بنوں. کیسا شاگرد بنوں؟ ویسا ہی شاگرد بنوں جیسا اے میرے مالک تو ہے. رومیو 8واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے, ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. کیسی فتح ہو رہی ہے, کیسا غلبہ؟ پولس رسول کہتا ہے کہ جب میرے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے, جب میرے اندر اختیار آگے بڑھ کر کام کرتا ہے, جب میرے اندر خداوند آگے بڑھ کر اس کا روح لوگوں کو چھوتا ہے, تو ہم فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں. اکثر ہم بھول جاتے ہیں اس پر. ہماری پرابلم جب سامنے آتی ہیں, ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو ہماری جان کو لالے بڑھ جاتے ہیں, پتہ نہیں ہمارا بچہ کس کنڈیشن میں ہے, کیا ہوگا کیا نہیں گا. بعض کر بچے چھت سے گر جاتے ہیں, سیڑھیوں سے, یا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہم بالکل اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن کو ابلیس اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ میں دعا کروں گی میرا بچہ نہیں بچے گا, میں دعا کروں گی تو یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. اکثر لوگ جو ایماندار ہیں خداوند کے آگے درخواست کرتے ہیں, اور کچھ خادمین سے درخواست کرواتے ہیں کہ پلیز میرے بچے کے لیے دعا کی جائے, اور کچھ ہاسپٹل میں بھاگتے ہیں. سب کچھ خداوند نے ارینج کیا, لیکن ہمارے دل کے اندر ایک صدا ہوتی ہے, دعا کرو دعا کرو دعا کرو. اور وہ کون کہہ رہا ہے, کون سی قوت ہے؟ وہ خداوند کے روح کی قوت ہے, کیونکہ روح کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں, روح کے وسیلہ سے ہم قوت پاتے ہیں. کوئی بھی مشکل آئے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غالب آ چکے ہیں. ہم غالب آ چکے ہیں, ہم غالب آ چکے ہیں. آپ سب کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معجزات ہوں گے, گواہیاں ہوں گی کہ ہاں میں نے یہ دعا کی تھی تو خداوند نے مجھے برکت دی, میں نے یہ دعا کی تو خداوند نے میری ضرورت کو پورا کیا. پھر پہلا یوحنا کا خط 14 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ تم غالب آ گئے ہو. تم غالب آ گئے, جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے. جو تم میں ہے مطلب یسوع خدا کا روح جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے. کس سے؟ ابلیس سے, جو اس دنیا میں گشت کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ یہ اپنی قوت میں کمزور ہو, اپنی طاقت میں کمزور ہو اور خدا سے دور ہو جائے. لیکن خداوند کا کلام راستی کا کلام ہے, خداوند کا کلام سچائی کا خلاصہ ہے, جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو تم میں ہے وہ سب سے بڑا ہے, وہ سب سے بڑا ہے. کون بڑا ہے؟ ہمارا خدا. بیٹے بیٹے کم کرتا یسوع میرے بیٹے بیٹے, پریز دی لارڈ. تو ہمارا خدا جو ہمارے اندر ہے, اس کا روح ہمارے اندر ہے, کیونکہ خداوند نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. کس کس کو پتا ہے کہ میرے اندر خداوند کا روح ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ضروری نہیں کہ علمیت کا کلام ہو, حکمت کا کلام ہو,
नबूवत करती हूँ, गैर ज़बानें बोलते, अच्छा जी उन्हीं के पास बुला करूँ। नो, पहला कुरान में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। जब आप उसके जलाल को, उसके कामों को जाहिर करेंगे, आपकी जिंदगी में खुदा की रूह की कुव्वत काम करेगी। सिंगिंग करती हैं बहनें, म्यूजिक लीड करते हैं, कुछ मीटिंग लीड करते हैं, ये सारे क्या हैं? खुदावंद के काम है और ये सब मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पे जो इब्लीसी तस्वीरें काम करती हैं, कुछ बीमार होके आते हैं, कुछ घर से लड़ाई झगड़ा करके आते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो फतह से भी बढ़कर गलबा पाकर जाते हैं और घर जाके बेगम को कहते हैं, आज मेरा मूड बड़ा ख़राब था, तूने सुबह मेरा मूड ख़राब किया, मेरे ज़हन में था कि मैंने चर्चों हो के आना नहीं तो तेरी फिर में शामिल जाऊँगा। ऐसी है ना, होते हैं ऐसे। बीवी भी कहती है होते मैं चर्च चलनी हाँ, तो जब मेरे नक च दम किया तो मैं आके पूछांगी। लेकिन क्या होता है, रूह के गलबे में जब हम आते हैं, उसकी कुव्वत में हमारे ज़हन धुल जाते हैं और पाक हो जाते हैं, और हम घर जाके कहते हैं मेरे ज़हन से तो कुछ और सी, पर खुदा ने करम किया कि तू बच गया। करम भी कहता है तू बच गया। हमारी ज़िंदगी पर मुसलसल मसा ठहरा हुआ है, हमारी ज़िंदगी पर मुसलसल मसा ठहरा हुआ है। क्यों? इसलिए कि खुदा का रूह कुदस हमारे अंदर है। हम सिम की तरह फोन में जब सिम एक्टिवेट करते हैं, पाक रूह को कहेंगे ऐ पाक रूह मेरी ज़िंदगी में काम कर, तो पाक रूह तब काम करेगा। मसा है आपके अंदर। आप कुछ सोच रहे होंगे किस तरह पता लगेगा कि मेरे जो मसा ठहरा है। ये जो आप सुन रहे हैं ना और समझ रहे हैं, ये खुदा का रूह आपको सिखा रहा है और आपको समझा रहा है। तो पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि खुदा का अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। उस वक्त क्या था? अभी यीशु मसीह जो है जब आसमान पे जिंदा उठाए गए, फिर अपने लोगों के दरमियान आए, 40 दिन के बाद फिर आए। खुदावंद ने कुव्वत वो इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया और कहा कि जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। हमारे दूसरे बाब में लिखा है कि खुदा का रूह पर नाज़िल हुआ और जितनों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, खुदा ने उन्हें क्या कर दिया? खुदा के फर्जंद बना दिया। और फिर लिखा है कि वो हर रोज़ रोटी तोड़ते, दुआ करने, रफ़ाकत रखने में मशगूल रहते थे। क्यों? इसलिए कि खुदा का मसा मुसलसल ठहरा हुआ था। मुझे बहुत खुशी होती है सुन के कि भाई फरूक शाम को भी यहाँ पर खुदावंद की इबादत करवाते हैं। 2 हों 4 हों, इससे कोई फ़र्क खुदा को नहीं पड़ता। मसा उन पे ठहरता है जो हर रोज़ खुदावंद के हुजूर झुकते हैं और ना भी आए हों खुदा की हुजूर में, घर बैठ के खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं। फिर खुदावंद उनकी ज़िंदगी में क्या करता है? काम करता है। अच्छा, ये जो कुव्वत खुदावंद ने कहा, खुदावंद यीशु ने कि रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, ये कुव्वत किस किस्म की है? ये कुव्वत कौन से काम करती है? ये कुव्वत मौजज़ाती कुव्वत है। कौन सी कुव्वत है? ये कुव्वत खुदा के साथ अटैचमेंट की कुव्वत है और ये कुव्वत जो है हमें इखलाकी सरबुलंदियों की तरफ लेके आती है कि हम जब खुदावंद की कुर्बत में, उसके रिलेशन में आगे बढ़ते हैं, हमारे दिल में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, गाली गलौज होता है, चोरी चकारी होती है, ऐब जोई होती है, 2 बीवियाँ बैठ जाती तो ऐब जोई करते हैं, 2 आदमी बैठ जाते तो मिलकर प्लान करते हैं कि बुरा काम हमने ये कब करना, कैसे करना, कैसे पैसे छीनने हमसे। लेकिन जब खुदा का रूह तुम पे नाज़िल होगा तो तुम इखलाकी सरबुलंदियों में बुलंद होते जाओगे, अच्छे काम करना शुरू करोगे। और पहला फल जो रूह का फल है वो कौन सा है? कौन सा है? पीछे समझ आ रही है? जब समझ ना आए तो प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं उसको दोबारा रिपीट करूँगी। पहला रूह का जो फल है वो मोहब्बत ही है।
اور اخلاقی سربلندیوں میں پہلا عمل جو ہے وہ محبت کا ہے۔ جب ہم دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اور کلام کا خلاصہ جو ہے، سارے جو احکام تھے، 10 احکام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی احکام تھے شریعت میں، ان سب کا خلاصہ یسوع نے ایک ہی ورڈ میں کنزیوم کر دیا، وہ ہے محبت۔ اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اپنے خدا سے محبت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مالک محبت کر۔ یوحنا کی انجیل 13 باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، مطلب کہ تیرا دشمن ہے، تیرا دوست ہے، کیسا بھی کوئی انسان ہے، تو یہ محبت کی قوت جو ہے تجھ میں جھڑ پکڑے گی جب تو اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں اور ہم سہتے ہیں، تو محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ دکھ دینے والوں کے لیے دعا کر۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے دشمنوں کے لیے کیا کر؟ تو یوں تو اس کے سر پہ انگاروں کا ڈیگ رکھے گا۔ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرتی ہے؟ دعا کرنی۔ خدا دعا کرنے اور محبت کرنے کی قوت دیتا ہے۔ اکثر بات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرنے لگتے ہیں، ہمارے پلان اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا میں نے کہیں اچھا میں برتن دھو کے پھر کام کرتی ہوں، اچھا بچوں کے پاپا نے آنا ہے تو میں روٹیاں پکا کے پھر دعا کرتی ہوں۔ نہیں، جب آپ کے اوپر خدا کا مسا ٹھہرا ہوا ہے تو برتن دھوتے ہوئے بھی دعا کر لیں، روٹیاں پکاتے ہوئے بھی دعا کر لیں۔ بھائی کہتے ہو آج تو میں دعا کرنا ہی بھول گیا، کام پہ ایسے ہی نکل گیا۔ نہیں، چلتے چلتے خدا سے کہیں خداوند میری مدد کر، جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس کام میں کیا کر، میری رہنمائی کر۔ یہ دعا ہے، اور اس دعا کی وجہ سے جو قوت آپ کو ملے گی، آپ کہیں گے کہ واقعی خداوند نے کیا کیا ہے، میرے کام میں برکت دی ہے۔ دوسرے تیموتھیوس پہلا باب اس کی 7ویں میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی کہ ہم بزدلی میں گرفتار ہوں۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، یہ بات سچ ہے۔ خدا نے ہمیں قوت اور اختیار کی کیا دی ہے؟ روح دی ہے۔ کون سی روح دی ہے؟ قوت اور اختیار کی۔ اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے بزدلی کی روح نہیں دی۔ جو دعا کرنے والے ہیں وہ رات کو ڈرتے نہیں، جو نہیں دعا کرتے وہ رات کو ڈرتی ہیں، کیونکہ بزدلی کی روح ابلیس کی روح ہے، وہ آپ کو ڈراتی اور دھمکاتی ہے کہ پتہ نہیں خدا میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ ابلیس کو شٹ کرے، گیٹ آؤٹ، تو آپ دیکھیں ابلیس بھاگ جائے گا۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، کہ تیرا اختیار مجھ پہ نہیں، مجھ پر میرے یسوع کا اختیار ہے۔ تو بزدلی کی روح میری زندگی میں کام نہیں کر سکتی، خوف کی روح تو مجھ میں کام نہیں کر سکتی، دہشت کی روح تو خود آپ کی زندگی سے بھاگ جائے گا۔ پھر خدا نے ہمیں محبت اور تربیت کی روح دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح اچھی تربیت کی طرف لے کے آ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ہر روز خدا کا کلام سنتے ہیں پر ہماری زندگی میں عمل نہیں ہوتا، کیا کریں؟ بھائی فاروق نے تو آج سکھایا تھا کہ محبت کرو، پر گھر میں جیسے انٹر ہوتے ساس بہو کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، نند کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تو میاں صاحب آتے تو اس کے ساتھ تو میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو محبت اور تربیت کی روح خدا سے مانگی، کیونکہ آپ کے اوپر مسلسل مسا ٹھہرا ہوا ہے، آپ پاک کیے گئے ہیں۔ جب آپ خداوند کے لہو کو اپنے اوپر مانگتے ہیں تو خداوند کی قربت آپ کو اپنے لپیٹ میں رکھتی ہے، بلکہ میں کہتی ہوں خداوند نے آپ کو اپنے لپیٹ میں رکھا ہی ہوا ہے۔ جب کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ مصیبت پریشانی ہمیں اور خدا کی قربت میں لے کے آتی ہے کہ خداوند پلیز مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے دستبردار ہو گیا تھا لیکن اب میں تیری قربت میں ہی رہوں گا اور برکت پاؤں گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سب کا کام کیا ہے؟ لوگوں سے پیار اور خود پر قابو رکھنا، پھر خدا کی قوت ہمیں پروان چڑھے گی، پھر خداوند کا اختیار جو اس نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے وہ کام کرے گا۔ سب سے بڑا مشکل کام یہی ہے، لوگوں سے پیار کرنا۔ جی بھائی فاروق ایسے ہے؟
क्या आपकी कलीसिया एक दूसरे से प्यार करती है? ये बोलने से पता चल गया बड़ा। सीखने के घर से खुदा सीखें प्लीज। खुदावन, मैं लोगों से प्यार करना चाहती हूँ। खुदा का रूह प्यासी रूह को आसूदा करता है, लेकिन दिल में कहें अच्छा यार दुआ वाली भाई फरूक ने कहते हैं तो मैं कह नहीं है खुदावन तू मेरी मदद करके मैं लोगों का प्यार करेंगे। दुआ खत्म होना फिर बाद जो भाई फरूक ने पूछांगी कि तानू पता है इसे ना कि मैं लड़नी हाँ या फलां भैन या भरा इंज कहना वा तो तुसी इस तो मैंने क्या कि प्यार वास्ते दुआ प्लीज। जिस दिन हमारे दिल पाक हो जाएंगे हम खुदावन की बरकत में शामिल होते जाएंगे। कुव्वत हमारे अंदर से निकलेगी, इख्तियार हमारे अंदर से निकलेगा, हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, हमारी जिंदगी में मौजज़ात होंगे और कहेंगे यास्मीन भैन ते सब तो चंगी है क्योंकि ए खुदावन ना प्यार कर दे तो खुदावन ने इन्हों की किते बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई। पहला पत्रस 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो। होशियार होना, होशियार होंगे बरकत पाएंगे, सुस्ती काहली का शिकार होंगे तो आगे आपको पता है कि बरकत का ऑपोजिट क्या है? लानत। घर से आटा चीनी खत्म, रुपए पैसे की बेबरकती, बीमारी तबाही आएगी और कुव्वत और इख्तियार जैसे बच्चा सोया होता है हमारे दिल के अंदर ऐसा खामोश हो जाएगा। प्लीज एक्टिव हो। खुदावंद का बंदा पतरस कहता है बेदार हो, होशियार हो। ये ज़माना जो है बेदीनी का ज़माना है। अगर अब भी हम सुस्ती और काहली का शिकार होंगे तो हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। खुदा के साथ सरगर्म होने की ज़रूरत है। क्या होने की ज़रूरत है? पीछे वाली बहने क्या होने की ज़रूरत है? सरगर्म होने की ज़रूरत है। खुदा की कलीसिया के साथ रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है। कलाम की बड़ी ग़िज़ा लेने की ज़रूरत है। जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कहते हैं जी हमें नाश्ता दिया जाए। रात को भी नहीं था कुछ खाया, थोड़ा सा लाइट सा खा के मैं सो गया था। अब मुझे खाना नाश्ता दो, मैं अच्छे से करके अपनी ड्यूटी पे जाऊँ। सुबह को खाते हैं, शाम को खाते हैं, रात को खाते हैं, तो हम अपने जिस्म को मोटा करते हैं, एक्टिव करते हैं, सेहतमंद करते हैं। लेकिन अपनी रूह की तरफ देखिए, रूह को कितनी दफ़ा ग़िज़ा देते हैं? रूह को हम कितनी दफ़ा ग़िज़ा देते हैं? अक्सर हर मॉर्निंग मेरी डिवोशंस अपने फैकल्टी के साथ एंड स्टूडेंट्स के साथ होती है, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि हम हर रोज़ खाना लेते हैं, खाते हैं। अपनी रूह के अंदर देखें, आपकी रूह सोई हुई है या मरी हुई है या दबी हुई है। कलाम में लिखा है कि हर रोज़ खुदावन से रिसीव करो, खुदावन से रिसीव करो बरकत। कलाम रिसीव करो जो आपकी रूह को ताकत दे, जोर दे, कुव्वत दे। और मैं कहती हूँ यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमारा बदन जो हट्टा कट्टा सेहतमंद है इसने मिट्टी में मिल जाना है। शामत किसकी आनी है? किसकी आनी है? और वो ऐसे ऐसे चल के खुदा के पास पहुंच के खुदा ने कहना उठे चले जा जिथे तेरे साथियों का हिस्सा है, जाओ मैं तुमको नहीं चाहता। खुदा ने यूँ कहना। और अगर हमारी रूह सेहतमंद खूबसूरत होगी और कलाम का मसा, रूह का मसा ऐसा है कि वो आपके रूह को ऐसा शाइन करेगा, ऐसा खूबसूरत करेगा कि जब आपकी रूह बड़ी आजी के साथ खुदा के साथ ऐसे जाएगी तो खुदा कहेगा ऐ मेरी बेटी है, मेरे बेटे, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, दाहिनी तरफ बैठ। हाँ जी, तो रूह को कौन सी ग़िज़ा देनी है? सुबह की देनी है, शाम की देनी है कि हर वक्त की देनी है? जैसे एक जानवर जुगाली करता है, समझते होंगे जुगाली, कोई भैंस, कोई बैल, कोई बछड़ा, कोई भी पैदा है तो वो क्या है, खाना खा के फौरन से अंदर ले जाता है और रिलैक्स होके दोबारा उसको उगलता है अपने मुंह में और च्यू करता है, खाता है आहिस्ता आहिस्ता। और इसके मुंह के ऊपर जो झाग आती है वो साबित करती है कि जुगाली करा है। तो कलाम की जुगाली करें। आपके चर्च में जो भी आता है उसको रिवाइज करें, शाम को करें, सुबह करें। 3 दिन करेंगे तो चौथे दिन खुदा खुद आपके ज़हन में टिक करेगा कि बेटी आपने ये कलाम सीखा था। तो कहीं हाँ मैं तो सो रही थी, मेरे जहन में खुदा का कलाम चल रहा था। ये है जुगाली। लेकिन एक बात याद रखें, जब हम खुदावन के
قوت اور اختیار کو ڈس لائک کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اس کی اگزامپل میں آپ کو نکلا میں سے متی 12 باب اس کی 29 میں، یا کیوں کر کوئی آدمی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا مال لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو باندھ نہ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹے گا۔ ایسے ہی ہے نا کہ جب کوئی چور آتا ہے وہ گھر کے لوگوں کو کیا کرتا ہے، باندھ لیتا ہے، تجوری کھولتا ہے، کبڈ کھولتا ہے، جہاں جہاں بھی اس کا پہنچ ہوتی ہے وہاں سے چھین کے لے جاتا ہے، اور ایسے ابلیس کرتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں اپنی لائف کی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ تقریباً 3-4 ہفتوں کے پہلے کی بات ہے، میں دعا میں اسٹرانگ تھی، کلام میں اسٹرانگ تھی، لیکن آن ڈیوٹی اور گھر کی ذمہ داری اور خدمت سے ریلیٹڈ میں تھوڑی سی ڈاؤن لیول پہ آ گئی، اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی کہ شارون میری دعا میں کمی آ رہی ہے اور بائبل اسٹڈی میں بھی کمی آ رہی ہے، تو کہتی چلے پڑھیں پھر تیاری پکڑا کریں۔ میں نے کہا مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، میں کیا کروں، اور اس کا اثر کیا ہوا، فرائیڈے کو میرا آف ہوا، شام کو میں گھر آئی تو میں مردہ حالت میں اپنے بیڈ میں، جمعے کی شام اور سیٹرڈے کی آل نائٹ اینڈ سنڈے کی آل نائٹ جو ہے میں نے بستر پہ گزاری۔ اس قدر میرا بی پی لو ہو گیا کہ ہر طرح کی ٹریٹمنٹ گھر والوں نے کی، میڈیسن لی، لیکن اب لیول پہ ٹریٹمنٹ کا وہ جو بی پی ہے میرا وہ نہیں تھا۔ خادم سے ہم نے بات کی، خدا ان کے خادم کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن ہیں، بھائی اندریاز، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سسٹر میں آؤں گا آپ کے گھر میں سنڈے کی شام کو تو ہم دعا کریں گے۔ وہ جب آئے ہیں ہمارے گھر میں، انہوں نے پہلی فرصت میں جو خداوند سے کلام ریسیو کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی دعا میں اور آپ کے کلام میں کمی آئی ہے اور ابلیس نے آپ پر کیا کیا ہے، اٹیک کیا ہے، لہٰذا آپ نے کسی کے لیے بھی دعا نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی اور کسی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنا۔ چلے گئے اور میں ٹھیک ہو گئی، شفا میں نے پالی، ٹریول کر رہی تھی، جاتے ہوئے گاڑی میں اپنے آفس جا رہی تھی، تو میں نے خداوند سے کہا خداوند یہ کیا، بچپن سے لے کے اب تک میں تیری خدمت کرتی ہوں، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ نہ کروں، یہ تو ایسا نہیں ہوگا، میری جان جاتی ہے تو جائے، میں لوگوں کے لیے دعا کروں گی، کلام سکھاؤں گی، سارا کچھ کروں گی۔ اور خداوند نے ایک خوبصورت میسج میری زندگی میں شامل کیا، جوائس مائیکل سیریز، اور خداوند نے سکھایا کہ تیرے پاس اختیار ہے، تیرے پاس قوت ہے، تیرے پاس خدا کا روح قدس ہے، اٹھ اور کھڑی ہو اور ایکٹیو ہو جا۔ اور میرے ہسبینڈ 3-4 دفعہ مجھے آفس میں کال کی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بالکل فریش ہوں۔ کہتی واقعی؟ میں نے کہا ہاں، خدا نے کہ روح نے مجھ سے بات کی اور میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں ابلیس کام کر رہے ہیں؟ کندھوں پہ کھچاؤ، سر میں درد، ٹانگیں کھچی کھچی اور دل نہیں کرتا خدا کے کلام کی طرف آنے کو، چرچ آنے کو، یا کسی کی بات سننے کو دل نہیں کرتا، یہ سارے اٹیکس جو ہیں ابلیس کی ہیں۔ کس کے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں ایک روٹین بنا لیں، جب صبح اٹھیں تو خداوند سے کہیں کہ اے خداوند یہ تمام تصویریں جو مجھے تنگ کرتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا، بچوں سے تو میں روپے پیسے کی کمی، کھانے پینے میں کمی، خدا میں ان تمام تصویروں کو، کوفتوں کو، ان تمام بری تصویروں کو اور کوفتوں کو تیرے حضور باندھتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ باندھتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ قوت پائیں گے، برکت پائیں گے، آپ کی زندگی میں کام ہوگا، اور ابلیسی تصویریں کیا کریں گی؟ اگر آپ ہر روز ایسے ہی کام کریں، وہ چیخیں گی اے تے پھر جا گئی، اے پھر ہم سارا دن واسطے بننے گی، یقیناً باندھیں گی آپ کو، کیونکہ آپ کے اندر قوت ہے، آپ کے اندر اختیار ہے، اور خداوند کام کرے گا، اور خداوند کام کرے گا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ منڈے ٹیوزڈے تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وینسڈے کو، بدھ کی دوپہر کو جب میں آفس آ رہی تھی، میرے ڈرائیور نے کہا کہ پلیز میم میرے لیے دعا کریں، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔
میں نے کہا جیسے ہی رنگ روڈ چڑھیں گے نا تو مجھے بتانا، ہم دعا کریں گے. کہنے لگا ٹھیک ہے. اور اتنی شدید گرمی، پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے مہینے کتنا حبس کا موسم تھا، کوئی ہوا نہیں تھی چل رہی، اور ہم گاڑی میں جا رہے تھے. میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور میں دعا کر رہی تھی، اور سامنے سے ایک ہوا کا بلا ہے جسے انگلش میں ٹورنیڈو کہتے ہیں، پنجابی چ وہاں بلا وجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سامنے آیا ہے اور اس نے ہماری گاڑی کو ایسے ٹچ کیا، چلتی گاڑی ایک دم سے ایسے ہلی ہے. میں نے دعا کر دی کہ میں نے کہا جسم یہ کیا تھا؟ کہتے میم پتہ نہیں، ایک سامنے سے بلا آیا تھا، اس نے بس ہماری گاڑی کو ٹچ کیا اور سمجھ نہیں کیا ہوا. میں نے کہا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے میم پرانے لوگ تو کہتے ہیں کہ انہاں چ بدلواں ہوندیاں نے چڑیلا ہوندیاں. ایسے ہے؟ میں نے کہا چپ، اب یہ بات نہیں بولنی. میں خدا سے پوچھوں گی کہ خداوند یہ کیا ہے. شام کو جب ہم خدمت کے لیے گئے کسی گھر میں بیٹھے دعا کر رہے تھے، میں نے کہا خداوند پلیز بتاؤ کون سی قوت تھی جس نے ہماری گاڑی کو چھوا. خداوند نے کہا کہ وہ خدا کا روح تھا، اور اس گھر میں اتنا مسا چھا گیا، اور خداوند نے اپنی مرضی سے اس گھر میں کلام کیا اور معجزے بھی کیے. اور جن جن گھروں میں ہم نے دعا کی اگلے نیکسٹ ویک میں ہمیں انہوں نے معجزات بتائے. مطلب کہ جب ہم خداوند میں اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، اس کے کلام میں، اس کی حضور دعا میں اپنے آپ کو ایسے گرپ میں رکھتے ہیں، ہماری زندگی سے روشنیاں نکلتی ہیں، ہماری زندگی سے معجزات ہوتے ہیں. اور وہ جو ایک معمولی بیچارہ ڈرائیور تھا، سادہ غریب، نہ گھر میں فریج نہ کچھ، بھوکوں میں تڑپ رہا تھا، اس کی بہن کے لیے دعا کی، وہ دبئی پہنچ گئی، اس کی باپ کے لیے دعا کی اور خدا نے اس کو جاب دے دی. یہ ہے قوت اور اختیار. جب آپ کمزور ہوتے ہیں کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی زور آور ہوتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح میری زندگی میں کام کرتا ہے. آپ کسی شخص کی مدد نہیں کر سکتے. کیا ہم دعا کے وسیلہ سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم تو مدد کریں گے اگر وہ مدد کروانا چاہے تو. کیسے؟ کہ بھائی فاروق سے کہہ رہے تھے کہ بھائی جی پلیز میرے لیے دعا کریں. بھائی فاروق نے تو اپنی رسپانسبلٹی کی دعا کی، اس نے شفا پائی، گھر جا کے بھول جاتی ہے، لیکن اپنا کردار ادا نہیں کیا. کہ بھائی نے تو اپنے کو خداوند کے فون میں چھپا دیا ہے، لیکن جو آپ کے اندر قوت ہے، جو آپ کے اندر اختیار ہے، اس کو آپ نے نہیں یوز کیا. ٹھنڈے ہو کے بیٹھ کے ٹھیک ہے پادری صاحب نے دعا کری، میں ٹھیک ہوں، اگلے کچھ دنوں میں پھر بیمار ہو گئے. بھائی جی تسی کس طرح کی دعا کی تھی؟ میں پھر بیمار ہو گیا. اپنا نے بتایا کہ میں نے بھی دعا کی ہے کہ نہیں کی. اس لیے جب کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے یا آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے اندر چپ آن کریں کہ پلیز اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ بس خدا کے تابع ہو جاؤ. یعقوب 4 باب اس کی 4 آیت. بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں. پلیز بتا دیں بور ہو رہے تو ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. بور ہو رہے؟ نہیں. یعقوب 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے؟ کیا کرے گا؟ سجدہ کون ہے؟ ڈرپوک. جیسے کوئی بندہ اتنا کلیور نہ ہو، شارپ نہ ہو، تو صحت مند بندہ کہ چلو دوڑ جاتے ہیں، دو چپیڑا مارے تو پتہ نہیں لگ رہا کتنے گیا ہے، تو نس جاتے ہیں نا. ایسے ہی جب آپ دعا میں کلام میں اسٹرانگ ہوں گے، ابلیس کو ڈانٹیں گے، وہ آپ سے بھاگ جائے گا. کس نے کہا؟ خدا نے. لیکن ایک بات ہے، کیسے بھاگے گا؟ ابھی تو بھگا دے، رات کو آپ کو ڈرائے گا، آپ کی تنگ کرے گا. اس کے پیچھے بھید کیا چھپا ہے؟ اس کے پیچھے بھید یہ چھپا ہے کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ. بس کوئی آواز نہیں. بس خدا کے تابع ہو جاؤ. جی آپ بتائیں بھائی صاحب سب مل کے. بس خدا کے تو ابلیس تم سے بھاگ جائے گا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا میں کہہ رہی ہوں، اپنا تھوڑا سا جواب دیجیے گا. بائبل کو پڑھنا خطرناک بات ہے. بائبل کو پڑھنا خطرناک بات ہے. میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے. کون کہہ رہا ہے غلط ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہاں جی اپنے اپنے ویوز دیجیے. وہ اس ابلیس کے لیے خطرناک.
मैं कह रही हूँ कि इब्लीस बाइबल पढ़ता है, वो तो पहले रजिया है जी कलाम ना, वो तो यसू लगे आख लोता हाँ भाई यसू ए पत्थर रोटियां बन सकते ने, उदे खुदा दा बेटा जरा पत्थर नूं रोटियां बना के कितना कलाम है। तो उस अजीम टीचर के आगे खड़ा हो गया, उस्तादों के उस्ताद के आगे, तो हम किसके बिचारे ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਲੋ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ है। कौन दसो बाइबल पढ़ना खतरनाक बात है? जो कहते हैं खतरनाक बात है वो हाथ खड़ा करें। जो कहते हैं कि बाइबल पढ़ना खतरनाक बात नहीं वो हाथ खड़ा करें। किसी पासे भी नहीं आती। बाइबल पढ़ना खतरनाक बात है। किस कंडीशन में? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन सीखते नहीं, लेकिन उसकी कुदरत के कामों को जानते नहीं, तब खतरनाक बात है। कलाम जो है सीखने के लिए खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में रखा हो। खुदावंद इतने नहीं है वो कहें कि अच्छा बेटी ज़रा दोबारा पढ़ के सुनाए लूका 15 बार एच की लिखिया मैं भूल गया। भाई खुदा को अपने कलाम की हर बात का पता है। कलाम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कि इसको हम जानें और अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें और इब्लीस का मुकाबला करें और फतह पाएं। जस्ट इन कुछ जुमलों में हमारी कुव्वत और इख्तियार ज़ाहिर हो। तो खतरनाक बात है ना, पढ़ते लिया पर अमल नहीं किया तो की फायदा। दुश्मन के लिए ये बाइबल जो है खतरा बन जाती है जब हम इस कलाम को रिसीव करते हैं। कलाम का कुल जो खुलासा है सच्चाई है, और सच्चाई क्या है? मोहब्बत है। हमारी ज़िंदगी में कलाम अमल करेगा तो इब्लीस हमारी ज़िंदगी से भाग जाएगा। मतलब हमारे अंदर से मोहब्बत की जब कुव्वत निकलेगी तो इब्लीस भाग जाएगा। अहम काना सोच आपको बताऊं कि क्या है, जो कहते हैं हाय मैं तो बड़ी तरस न भरी हुई है, कोई मेरे पे तरस भी नहीं खाना। ऐसे पंजाबी की औरतें ऐसी करते हैं, हाय मेरे तो हुण कोई तरस भी नहीं खाना, ना पुत्र ना कोई धी। ये अहमकाना सोच है। ये सोच इब्लीस हमारे अंदर डालता है। जब खुदा ने हमारे अंदर कुव्वत रखी है, इख्तियार रखे हुए हैं, तो खुदावंद की कुव्वत और इख्तियार को यूज़ करें, इस्तेमाल करें और इब्लीस को भगाएं। जब आपके ज़हन में इस तरह की सोचें हाय मैं तो एंजा, हाय मेरा पता नहीं क्यों होएगा, इब्लीस को उसी वक्त कहें कि इब्लीस यहाँ से दूर हो, रिमूव हो, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? खुदा का रूह मेरे अंदर है जो मुझे कुव्वत देता है और मेरे काम संवारने के लिए मेरे साथ है। फिर दूसरों की गलतियाँ मत निकालो। दूसरों की गलतियाँ, जी भाईजान इधर तवज्जो फरमाएं कि दूसरों की गलतियाँ नहीं, क्योंकि ये इब्लीस का वार है। जब हम दूसरों की गलतियाँ निकालते मतलब ऐब जोई कि मत्ती 7वें बाब की पहली आपने लिखा है कि ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई की जाए और सारे क्या हों, खुदा की कुर्बत से दूर हो जाए। जब हम ऐब जोई करते हैं हमारे अंदर से नापाकी निकलती है और खुदावंद नापाक दिलों में नहीं रहता। इसलिए हमने दूसरों की गलतियाँ नहीं निकाली, क्योंकि इस तरह करने से हम खुदा के साथ राब्ते में नहीं रहते। पत्र 16वां बाब उसकी